ایک عالم کو لباس ہیبت پہننا چاہیے، وقار کا لباس، اس میں سر کا ڈھانپنا شامل، تو لوگ مذاق اڑائیں گے نا۔ ایک عالم سبزی لینے گیا، 2-4 کلو آلو لے لیے، اب وہ پاس تھیلا نہیں تو کہا میری جھولی میں ڈال دیں۔ اب خطیب پاکستان جھولی میں آلو لے کر جائے، لوگ ہنسیں گے، شرم ممنوع نہیں ہے، لیکن بندے کی مروت ساقط ہوگی۔ محدث کو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ایک محدث کی زندگی کتنی محتاط ہے، یہ عدالت، پھر ساتھ ساتھ ضابط ہو، حافظ ہو، ضبط صدر، ضبط کتاب، اس سے خطا اور صاحب کا امکان نہ ہو، وہ اکا دکا کوئی خطا ہو جائے وہ قابل قبول ہے، قابل برداشت ہے، لیکن کثیر الخطا نہ ہو، فاحش الغلط نہ ہو۔ یہ 2 شرط، اور تیسرا یہ کہ سند اول سے آخر تک متصل ہو، اول سے آخر تک سند متصل ہو، بیچ میں کوئی انقطاع نہ ہو۔ اور چوتھی چیز یہ کہ حدیث ظاہری علت سے تو پاک ہو ہی ہو، مگر پھر اس میں مخفی علت بھی نہ ہو، مخفی علت بھی نہ ہو۔ اور 5ویں شرط یہ کہ بعض اوقات ایک حدیث اس کی سند ثقات پر مشتمل ہوتی ہے، تمام راوی ثقہ ہیں، عادل ہیں، ضابط ہیں، مگر وہ ثقہ راوی اپنے سے بڑے ثقہ کی مخالفت کر رہے ہیں، یا ایک ثقہ راوی جماعت الثقات کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کو شاذ کہتے ہیں۔ حدیث شاذ بھی نہ ہو، یہ 5 بڑی کڑی شرائط ہے، دنیا کی کسی اور فن میں نہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب میں صرف وہ حدیثیں رکھی ہیں جن پر پوری امت کا اجماع ہے۔ ان ساری حدیثیں ان کڑی شرائط کے ساتھ، ان کی صحت ان شرائط کے ساتھ ثابت ہے۔ اب یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح مسلم کی ایک ایک حدیث کی صحت پر پوری دنیا کا اجماع ہے، بلکہ بخاری مسلم ان دونوں کتابوں میں کوئی حدیث آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ، کہ یہ وہ حدیث ہے جس کی صحت پر پوری دنیا متفق ہے، پوری دنیا کا اتفاق۔ اور بہت سے محدثین کے اقوال موجود ہیں۔ صحیح بخاری کو متفق علیہ کتاب قرار دیا گیا، صحیح مسلم کو متفق علیہ کتاب قرار دیا گیا۔ ابو نصر سجزی کا قول ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو یہ کہہ کر طلاق دے کہ اگر صحیح بخاری میں ایک حدیث ضعیف ہوئی تو یہ طلاق ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں۔ امام الحرمین نے یہی قول ذکر کیا، اس میں مسلم کو بھی شامل کیا۔ ان کا قول ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے کہ اگر بخاری مسلم میں کوئی حدیث ضعیف ہوئی تو یہ طلاق ہے، پتہ کہ طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ بخاری مسلم میں کوئی حدیث ضعیف نہیں۔ اب تاکہ بات پھیل نہ جائے، جب ان 2 کتابوں کی صحت پر اجماع ہے تو ایک بات یاد رکھو، جب کسی مسئلے پر امت کا اجماع ہو جائے تو وہ اجماع ٹوٹ نہیں سکتا، یہ ایک مستقل دلیل ہے۔ خواہ اس کے بعد ایک نیا اجماع بن جائے، نیا اجماع پرانے اجماع کو نہیں توڑ سکتا۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ امت کا اجماع ضلالت پر ہو، گمراہی پر ہو، یہ ممکن نہیں، اجماع نہیں ٹوٹ سکتا۔ اب صحیح بخاری صحیح مسلم میں ابھی بھائی نے اشارہ بھی کیا تھا کہ بہت سے لوگ زبان درازیاں کرتے ہیں، تو اجماع کو تو اجماع نہیں توڑ سکتا، افراد کیسے توڑ سکتے؟ وہ بھی جہلا جن کا فن حدیث کو نص سے نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ صحیح مسلم کی تمام حدیثیں مجمع علیہ ہیں، متفق علیہ، ان کی صحت پر پوری دنیا کا اتفاق اور اجماع۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کتاب کو ترتیب دیا محدثین کی کڑی شرائط کے مطابق
اس معیار کے مطابق، اور پھر اپنے علاقے کے ایک محدث کی خدمت میں کچھ وقت گزارا، وہ ہے امام ابو زرع الرازی. یہ رائے کے محدث ہیں، یہ بھی فارس کا علاقہ ہے، اور یہ کتاب ان کو پڑھ کے سنائی. ابو زرع الرازی جن کا واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے، ان کا شاگرد تھا، جوش میں آ کر کہا کہ اگر میرے شیخ ابو زرع الرازی کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد نہ ہوئی تو میری بیوی کو طلاق. یہ طلاق معلق. اب ضروری پتا کیا جائے 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں یا نہیں. یاد ہے تو بیوی محفوظ ہے، ورنہ طلاق واقع ہو جائے گی. شیخ کے پاس گیا کہ یا شیخ آپ کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہے؟ فرمایا اس طرح جیسے تم کو قل هو اللہ یاد. ابو زرع الرازی ان کی خدمت میں بیٹھے اور صحیح مسلم ان کو پڑھ کے سنائی. امام ابو زرع الرازی جس حدیث میں کسی علت کا ذکر کرتے، علت سے مراد یہ کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا نقطہ جو شرط مسلم سے قاصر ہے، تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو میں نکال دیتا، اور جس حدیث کا وہ اس بات کرتے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تمہاری شرائط کے مطابق ہے، اسے برقرار رکھتا. امام مسلم کا قول ہے کہ ما ادخلت فیہ شیئا الا بحجت وما اسقطت منہ شیئا الا بحجت. اگر میں نے صحیح مسلم میں کوئی حدیث نقل کی ہے تو حجت کے ساتھ کی ہے، اور اگر کوئی حدیث نکالی ہے تو بھی حجت کے ساتھ نکالی. یہ تقلید میں نہیں، حجت جو قواعد محدثین، اصول محدثین، ان کے مطابق اگر کوئی حدیث درج کی ہے تو حجت کے ساتھ کی ہے، اور کوئی حدیث اگر نکالی ہے تو اس کو حجت کے ساتھ نکالا. تو یہ عظیم الشان کتاب، عظیم الشان کتاب جس کی صحت پر امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے، اور اجماع تو اجماع سے نہیں ٹوٹتا، افراد کی افواہ سے کیسے ٹوٹے گا. کچھ لوگوں نے صحیح مسلم کی احادیث پر نقد کیا ہے، مگر سب لا حاصل، سب لا حاصل. سب سے زیادہ جس چیز کو اچھالا جاتا ہے وہ ابن حزم رحمہ اللہ کا ایک قول. انہوں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کو موضوع کہا ہے. اس میں تو موضوعات ہیں. ابن حزم ظاہری جیسا محدث صحیح مسلم پر نقد کر رہا ہے اور ایک حدیث کو موضوع قرار دے رہا ہے، تو پھر اس پر جرح ہو سکتی جب اس میں موضوع حدیث تک موجود ہے، جو کہ سب سے بدترین قسم ہے احادیث ضعیفہ میں سے. آئیے اس کا جائزہ لیں 2-4 منٹ کے لیے. یہ حدیث عبداللہ بن عباس سے مروی ہے. ابو سفیان رحمہ اللہ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر سے عرض کیا کہ میری 3 باتیں آپ قبول کر لیجیے. ایک یہ کہ میری بیٹی ام حبیبہ، اس سے نکاح کر لیجیے. دوسرا یہ کہ میرے بیٹے معاویہ کو وحی کے کاتبین میں شامل کر لیجیے، وہ آپ کی خدمت میں رہے، جب وحی اترے تو میرا بیٹا بھی کتابت وحی کی خدمت انجام دے. فرمایا ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ کوئی لشکر، جہادی لشکر، مجھے اس کی سربراہی دے دیجیے، یہاں سے اب نکلیں، اللہ کے راہ میں جہاد کریں اور میں اس کی قیادت کروں. فرمایا ٹھیک ہے. ابن حزم نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے اور کہا کہ وضع اس حدیث پر بالکل ظاہر اور بین ہے، کیونکہ ام حبیبہ سے اللہ کے پیغمبر کا نکاح ابو سفیان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہو چکا جب وہ حبشہ میں تھی. سال پہلے ہو چکے اور وہ آج پیش کر رہے کہ میری بیٹی سے نکاح کر لیجیے.
اسلام قبول کرنے کے بعد یہ پیشکش کر رہے. ابن حزم نے کہا کہ بل آفت فی هذا الحدیث اکرمۃ بن عمار، کس حدیث میں جو آفت ہے وہ اکرمہ بن عمار، اکرمہ بن عمار اس نے یہ حدیث گڑھی. یہ وضع کا الزام کس پر؟ اکرمہ پر. اکرمہ اس حدیث کو ابو زمیل سے روایت کر، اور ابو زمیل کا شاگرد ابو زمیل شاگرد ابن عباس کا. تو یہ حدیث موضوع ہے اور اکرمہ نے اس کو وضع کی. بڑے بڑے جہادلوں سے غلطی ہو سکتی ہے. لکل جواد کب ہوا؟ شاہ سوار ہی گرتے. ایک شخص یہ کہے کہ میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا کیونکہ کبھی بیٹھا ہی نہیں، یہ تو کوئی کمال نہیں. گرنا کمال کب ہوگا؟ جب شاہ سوار گرا. اور گرتے ابن حزم شاہ سوار، چوٹی کے عالم، صاحب سنہ، بعض اوقات کسی موقف میں جمہور سے ٹکرا جاتے ہیں اور اس میں ان کا موقف زیادہ پختہ ہوتا ہے اعتبار دلیل کے، اور جمہور کا موقف اس فرد واحد کے موقف کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے. لیکن ٹھوکر لگ جاتی. اکرمہ کو انہوں نے وضاع قرار دیا جو کہ ان کی غلطی ہے. اکرمہ کو محدثین نے ثقہ کہا ہے، ثقہ کہا ہے. یہ بن معین کا قول ہے کہ وہ ثقہ ہے. علی بن مدینی کا قول ثقۃ ثبت، امام نسائی نے ثقہ قرار دیا. تو راوی ثقہ ہے. ابن حزم سے غلطی ہوگی، جیسے ان سے ایک غلطی اور ہوئی ہے، انہوں نے صاحب الجامع امام ترمذی کو مجہول قرار دیا. بہت بڑی غلطی، بہت بڑی غلطی. یہ بھی ایک بڑی خطا ہے. تو اس حدیث کا کیا کرو گے کہ ابو سفیان نبی علیہ السلام کو پیشکش کر رہا کہ میری بیٹی اپنے نکاح میں لے لے، ام حبیبہ جس سے نکاح سال پہلے ہو چکا. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، متن بھی صحیح ہے، اس کی پیشکش بھی صحیح ہے. ابو سفیان کی ایک اور بیٹی عزہ نام کی تھی، عزہ، اس کی کنیت بھی ام حبیبہ تھی. ابو سفیان اس کی بات کر رہا کیونکہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور وہ حدیث سن رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں دی، جس سے چاہے نکاح کر لے. تو یہ سمجھے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا شاید امت کے لیے حرام ہے، نبی کے لیے نہیں. تو انہوں نے اپنی دوسری بیٹی اللہ کے پیغمبر کو پیش کی. کوئی ایسا اس میں نہ کوئی اضطراب ہے اور نہ کوئی یہ متن مسلمات دین کے خلاف ہے. ایک اشکال باقی کہ اللہ کے پیغمبر نے ہاں کیوں کر دی کہ ہاں ٹھیک ہے. اللہ کے پیغمبر تو جانتے تھے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا میرے لیے بھی حرام ہے، آپ نے ہاں کیوں کر دی؟ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں. ایک یہ کہ ام حبیبہ جو اللہ کے پیغمبر کی بیوی ہے اگر وہ فوت ہو گئی تو عزہ سے نکاح کر لیں. دوسرا یہ کہ یہی پیشکش ام حبیبہ پہلے کر چکی تھی اللہ کے پیغمبر سے کہ آپ میری بہن عزہ سے نکاح کر لیں، اور اللہ کے پیغمبر جواب دے چکے تھے کہ عزہ میرے لیے ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ دو بہنیں ایک نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. جواب دے چکے تھے، لہذا آپ نے فی الفور ابو سفیان کی بات کا رد نہیں کیا اور یہ سوچ کر خاموش رہے کہ ام حبیبہ یہ جواب ان کو پہنچا دے گی اور بات واضح ہو جائے گی. تو متن بھی درست ہے، سند بھی صحیح ہے. جو وضع کا ایک اتہام کہہ لو، الزام کہہ لو ابن حزم کی طرف سے، وہ درست اور قابل قبول نہیں ہے.
اس لیے یہ کہنا غلط ہے، اور موقف پر حق یہی ہے کہ صحیح مسلم کی تمام حدیثیں صحیح۔ ایک جماعت اور ہے، اس کے بانی بڑے مدبر اسلام، بڑے مفکر اسلام، بعض ان کے پرجوش حامی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے، تم نے ان کو سر پہ بٹھا رکھا ہے، ایک کتاب لکھی، ہمارے مولانا نے 80 کتابیں لکھی، الیکشن میں شامل ہوتی ہے اور بدترین شکست سے دو چار ہوتی ہے، اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ اقتدار پر آ کر اسلام کو نافذ کریں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جبریل امین بھی آ جائیں اسلام نافذ کر دیں، وہ قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول وہ اسلام جو ہم نافذ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کا انکار کیا، تو پھر راستہ تو موجود ہے، پھر یہ اجماع صحت، اور یہ صحت کے دعوے کہاں کے؟ اگر ہمارے مولانا نے بعض حدیثوں کو درایت کی بنا پر رد کیا ہے تو راستہ تو شیخ الاسلام نے کھولا ہوا ہے۔ شیخ الاسلام کی بات علمی ہے، تمہاری بات جہل پر مبنی، جہل پر مبنی۔ ایک بندہ اپنی درایت پر حدیث کا انکار کر دے، امت کی درایت نہیں، علماء کی درایت نہیں، اپنی درایت پر کہ یہ حدیث میری عقل میں نہیں آتی، یہ کون سا جواز ہے؟ شیخ الاسلام کا معاملہ کیا؟ انہوں نے ایک حدیث کا انکار نہیں کیا، اس کو مرجوح کہا، عبداللہ بن عباس کی حدیث کو۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ سے نکاح کیا احرام کی حالت میں، اللہ کے نبی بھی محرم تھے اور میمونہ نے بھی احرام پہنا ہوا تھا، احرام کی حالت میں یہ نکاح۔ شیخ الاسلام نے اس حدیث کو مرجوح قرار دیا، یعنی سند صحیح ہے، متن ثابت ہے، مگر یہ مرجوح ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے، امام بخاری دو طرح کی حدیثیں لائیں، ایک کی راوی خود میمونہ ہے اور ایک ابن عباس۔ میمونہ فرماتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے مجھ سے نکاح کیا جبکہ ہم دونوں حلال ہو چکے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے میمونہ سے نکاح کیا بحالت احرام۔ یہ تعارض ہے، تعارض ہے، اور تعارض قائم ہے۔ قائم اس لیے ہے کہ دونوں حدیثوں کی صحت مساوی ہے، جب صحت مساوی ہو تو تعارض بنتا ہے، قائم رہتا ہے، صحت مساوی۔ اب یہاں کیا کریں؟ راجح مرجوح کی بات کریں یا ناسخ منسوخ کی بات کریں؟ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مرجوح ابن عباس کی، میمونہ کی راجح ہے، کیونکہ ترجیح کے جو قرائن ہیں ان میں سے قرینہ یہ ہے کہ اگر دو حدیثیں مخالف ہوں تو یہ دیکھا جائے کہ ان دونوں میں سے صاحب قصہ کون ہے، صاحب واقعہ کون ہے، واقعہ کس کے ساتھ پیش آئے۔ تو یہاں نکاح کس سے ہوا؟ میمونہ سے ہوا۔ صاحب واقعہ کون ہے؟ خود میمونہ ہے، تو ان کی خبر زیادہ راجح ہوگی، زیادہ قوی ہوگی۔ پھر دوسری بات یہ کہ میمونہ کی جو روایت ہے وہ عام روایتوں کے مطابق ہے۔ عام حدیثوں کا مضمون کیا ہے کہ محرم نہ نکاح کر سکتا ہے، نہ نکاح کا پیغام دے سکتا ہے، نہ منگنی کر سکتا ہے، منع کیا۔ تو یہ عام حدیثیں مطابقت کر رہی ہیں کس کی؟ حدیث میمونہ کی، نہ کہ حدیث ابن عباس کی۔ تو ان قرائن پر انہوں نے حدیث کو صحیح مانا مگر متن کو مرجوح قرار دیا ہے، حدیث ابن عباس کے متن کو۔ اب یہ انکار ہے، یہ ایک علمی بحث ہے، راجح مرجوح کا معاملہ موجود ہے، ان بات احادیث میں موجود ہے، اور باقاعدہ یہ ایک مرحلہ ہے احادیث میں جو ہے وہ جمع اور تطبیق کی جو امکانیات ہیں اس تعلق سے تطبیق کی شکل ہے، وہ ممکن نہ ہو تو راجح مرجوح کی شکل ہے، ورنہ ناسخ منسوخ کی شکل ہے۔ تو یہ اصول محدثین کے یہاں متداول ہے، یہ سارا کلام علم کی اساس پر ہے، اور تم کسی حدیث کو رد کرو درایت پر کہ میری عقل پر نہیں آ رہی، اس عقل میں فٹ نہیں ہو رہی،
اس عقل کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو 3 کذبات ہیں، حدیث میں تو 3 جھوٹ بولے، 3 جھوٹ، تو صدیق النبی ہے، یہ اس عقل میں نہیں آ رہی، محض اپنی درایت پر اس کا انکار۔ مگر حقیقت کیا ہے؟ وہ کذبات نہیں، وہ معارید ہیں، باہر کا بحث میں طویل ہو جائے گا۔ تو عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ دونوں کتابوں کی صحت پر اجماع موجود ہے، اجماع کو کوئی دوسرا اجماع بھی نہیں توڑ سکتا، چاہے جائے کہ نالائق قسم کے افراد کی باتیں۔ وہ ایک شعر یاد آتا ہے، یا ناطح جبل لکیتوہ نہ اشفق علی راسک لا تشفق علی جبل، اے پہاڑ کو ٹکرے مارنے والے، تاکہ پہاڑ کو کمزور کر کے گرا دے، پہاڑ پہ ترس نہ کھا، اپنے سر پہ ترس کھا۔ اگر کوئی شخص سورج کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تو سورج تک پہنچ جائے گی؟ نہیں، اس کے منہ پر گرے گا، اور منہ پر گرتی ہے۔ ایسے لوگ امت کی اور علماء کی لعنتوں اور پھٹکاروں کے مستحق، وہ تھوک واقعی ان کے منہ پر گرتی۔ امام مسلم رحمہ اللہ، امام فن، چوٹی کے امام، ابو زرع الراوی، ابو حاتم الراوی، کانا یقدمانہ علی مشایخ عصرہما فی الحدیث، معمولی حکم نہیں ہے۔ امام ابو حاتم، امام ابو زرع، دونوں راضی ہیں، دونوں مقام رہ کے ہیں۔ امام مسلم کو اپنے دور کے سارے مشائخ پر مقدم قرار دیتے تھے، اتنا اونچا مقام۔ اسحاق بن راہوے امام مسلم کو دیکھتے ہیں، فارسی میں ایک جملہ کہتے ہیں جس کا عربی ترجمہ یہ ہے کہ ای رجل یکون ھذا، یہ بندہ کیا بنے گا، یہ بندہ کیا چیز ہے، یعنی یہ وصف کی کا ایک انتہائی جملہ ہے، یہ بندہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز بنے گا۔ اسحاق بن راہوے امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد، اور بڑے عظیم صاحب فن، جن کی ایک ہی نیکی آپ سن لیں تو آپ تصور کریں گے کہ کیا ان کی نیکیوں کا عالم۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ لو الف احدکم کتابا مختصرا فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش تم میں سے کوئی شخص ایک کتاب لکھے مختصر، جس میں اللہ کے پیغمبر کی صرف صحیح حدیثیں ہوں، صرف صحیح حدیثیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں واقع بالغ فی قلبی، اپنے شیخ کی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، پھر میں نے وہ کام کیا۔ تو مشیر کون تھا؟ مشورہ کس نے دیا؟ اللہ کے پیغمبر کا کیا فرمان ہے؟ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی رہنمائی کرنے والا اجر میں اس طرح شریک ہے جیسے وہ خود وہ کام کر رہے۔ کتاب تیار ہو گئی، جو ثواب اور اجر امام بخاری کو مل رہا ہے اور ملتا رہے گا، وہ اسحاق بن راہوے کو بھی مل رہا اور ملتا رہے گا۔ اتنی بڑی نیکی۔ امام مسلم کے بارے میں بات ہے کہ ای شیء یکون ھذا، ای رجل یکون ھذا، یہ آدمی کیا چیز ہے، یہ آدمی کیا چیز بنے گا، کیا چیز بنے گا۔ اسحاق بن منصور امام مسلم کے شیخ ہے، ایک دفعہ حدیث املا کرا رہے تھے، احمد بن سلمہ مستملی کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ مستملی فن حدیث میں وہ شخص ہے، اگر حلقہ بڑا ہو، آج کل تو مائک ہے، حلقہ اگر بڑا ہو اور شیخ کی آواز پورے افراد تک نہیں پہنچ رہی تو پھر کچھ لوگ بیچ میں کھڑے ہوتے جو اس آواز کو سنتے اور آگے پہنچاتے، جیسے نماز میں مکبر ہوتا ہے تو حدیث کی آواز کو آگے پہنچانے کے لیے مستملی ہوتے تھے۔ حلقہ بڑا تھا، احمد فرماتے کہ میں مستملی تھا۔ امام مسلم کی ڈیوٹی یہ تھی کہ ان حدیثوں میں سے صرف وہ حدیثیں چھانٹ کر آگے بیان کرو جو صحیح ہے۔ امام مسلم حدیثوں کو چھانٹتے جاتے، انتخاب کرتے جاتے، احمد بن سلمہ آگے پہنچاتے جاتے۔
اسحاق بن منصور امام مسلم کا شیخ ہے، بے ساختہ کیا اٹھا کہ لن نعدم الخیر ما ابقاک اللہ المسلمین، اے مسلم جب تک اللہ نے تجھے مسلمانوں کے لیے زندہ اور باقی رکھا، اس دنیا سے خیر مفقود نہیں ہو سکتی، اس دنیا میں خیر موجود رہے گی جب تک تو زندہ، جب تک تو باقی اور زندہ۔ یہ سب نام مسلم کے مشائخ ہیں، شیخ ہیں، اسحاق بن منصور بھی، اسحاق بن راہویہ بھی، ابو زرع الرازی بھی، ایک اور استاد امام مسلم کا محمد بن بشار جن کا لقب بلدار ہے، امام بخاری کا استاد بھی۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ حفاظ الدنیا اربعہ، دنیا کے حفاظ صرف چار، دنیا کے حفاظ چار۔ ابو زرع الرازی پھر رے میں ابو زرع الرازی، عبداللہ دارمی میں سمرقند، عبداللہ دارمی سمرقند میں، مسلم بن الحجاج بن نیشاپور اور مسلم بن حجاج نیشاپور میں، اور محمد بن اسماعیل میں بخارا، امام بخاری بخارا۔ یہ چار شخصیتیں دنیا کے حفاظ ہیں، دنیا کے حفاظ۔ یہ رائے امام مسلم کے شیخ کی۔ ابو عبد الرحمن سلمی فرماتے ہیں میں نے ایک شیخ کو دیکھا جامع نیشاپور کی سب سے بڑی مسجد، علیہ حسن الوجہ حسن الثیاب، چہرہ بڑا خوبصورت تھا اور کپڑے بڑے نفیس پہنے ہوئے تھے، چہرہ خوبصورت تھا اور کپڑے بڑے نفیس پہنے ہوئے تھے، علیہ رداء حسن، ایک بڑی خوبصورت چادر، نفیس چادر بھی اوپر لی ہوئی ہے، اور سر پہ امامہ ہے جس کا پلو دو کندھوں کے بیچ میں لٹک رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخصیت ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ مسلم بن حجاج رحمہ اللہ، خوبصورت چہرہ، خوبصورت لباس، اور واقعۃ محدثین ان کے چہروں پر حدیث کا نور ہوتا ہے، قال قال رسول اللہ کا نور ہوتا ہے، نور۔ جو جتنا زیادہ خدمت حدیث میں پیش ہوگا اتنا اس کے چہرے پر نور ہوگا۔ ہم نے خود اس نور کا مشاہدہ کیا۔ ایک شخصیت میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، محدث دنیا حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، ایک مہینہ ان کی صحبت میں گزارا دینا رمضان کا رحمہ اللہ، اور فجر کی نماز میں ان سے ملاقات ہوتی، یہ علوم الحدیث ابن صلاح ان سے پڑھا کرتا تھا، اور میں نوٹ کرتا کہ ہر روز ان کا نور پہلے سے بڑھ چکا ہے، روزانہ یہ میں نے نوٹ کیا۔ اور واقعتاً شیوخ الحدیث، یہ حدیث کے خدام اہل الحدیث، ان کے چہروں سے یہ نور مترشح ہوتے۔ مولانا سلطان محمود محدث جلال پور، میں نے خود یہ مشاہدہ کیا۔ مولانا عبداللہ بڈی مالوی رحمہ اللہ، شیخ بدی الدین رحمہ اللہ، ایک عجیب چمک، ایک عجیب نور ان کے چہروں پر روشن۔ امام مسلم رحمہ اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ کے پیغمبر کی دعا، نظر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمع، یا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دینا جو میری ایک حدیث کو سن لے، اس کو یاد کر لے اور آگے پہنچا دے۔ ایک حدیث میں سمع منی شیئا، مجھ سے کچھ بھی سن لے، اور ایک حدیث میں سمع منی کلمۃ، مجھ سے ایک لفظ سن لے، اس کو یاد کر لے، آگے پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ کرے۔ واقعہ تو نہیں، نور۔ ابو عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں نے چہرے پر نور دیکھا، خوبصورت چہرہ، اچھے کپڑے، اچھا لباس، یہ محدثین کا شیوہ، اجلا اور نفیس لباس پہن، یہ لباس ہیبت ہوتا ہے، یہ بھی حدیث کا اکرام و اجلال ہے۔ امام مالک کے پاس شاگرد آتے پڑھنے کے لیے تو غلام کو بھیجتے، پوچھتے کیا پڑھنا ہے، یہ آج فقہی مسائل پڑھنے، امام مالک جیسے ہوتے اٹھ کے آ جاتے۔ آج حدیث پڑھنی، امام مالک اٹھتے، غسل فرماتے،
اپنا لباس ہیبت نکالتے، پگڑی پہنتے، خوشبو سے معطر ہوتے، اور پھر آ کر درس حدیث دیتے۔ یہ حدیث کا اکرام، یہ حدیث کا اجلال ہے۔ ابو ادریس خولانی ایک حدیث کے بارے میں تھا، جب وہ روایت کرتے تو دوزانو ہو کر بیٹھ جاتے، دوزانو ہو کر بیٹھ کے اس حدیث کو روایت کرتے۔ امام مسلم رحمہ اللہ جامع نیسابور میں ہے، اور پہلی بار دیکھا، ابھی یہ بات ہو ہی نہیں تھی، کچھ لوگ آ گئے، یہ ایک چیز ہے امیر المومنین کے، اور کہا کہ امیر المومنین نے اس شخصیت کو دیکھا ہے، اور امیر المومنین کی خواہش ہے کہ جب یہ یہاں آئے جامع نیسابور میں تو جماعت یہی کرائے گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ کو جامع نیسابور کی جماعت کی جو مہم ہے وہ تفویض کی گئی۔ ان کے اس چہرے کے نور، لباس کی نفاست، اور یہ ظاہری حسن جو باطنی حسن کا عکاس ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی سیرت اور ان کا کردار، ان کے مشائخ کی رائے ان کے بارے میں۔ اللہ اکبر، 261 ہجری میں فوت ہوئے، 261، یعنی 50 سے کچھ اوپر سال سے 57 سال غالب، 57 سال کی عمر میں انتقال کی۔ امام صاحبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں ان کی وفات کا ایک سبب تحریر کیا۔ ایک مجلس میں تھے، ان سے ایک حدیث کا پوچھا گیا، اس حدیث کا حوالہ مستحضر نہیں ہو رہا۔ امام مسلم رحمہ اللہ مجلس کے انقراض کے بعد گھر آ گئے اور اپنے اصول نکال، اپنی کتابیں نکال لی اس حدیث کو تلاش کرنے کے لیے۔ بھوک محسوس ہوئی، گھر والوں سے کھانا مانگا، کھانا موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ایک شاگرد نے ایک مکتر کھجوروں کا ٹوکرا ہدیہ بھیجا۔ گھر والوں نے کہا کچھ کھجوریں آئی ہیں، اگر کہیں تو وہ پیش کر دیں۔ کہا کہ ہاں وہ لے آؤ۔ وہ ٹوکرا سا سامنے رکھ دیا گیا۔ اس قدر انہماک، اس قدر منہمک اس حدیث کو تلاش کرنے میں، اس قدر منہمک کہ خیال ہی رہا کتنی کھجوریں کھا گئے۔ وہ ہاتھ بھی چل رہے اور وہ حدیث بھی تلاش ہو رہی، دونوں ہاتھ مصروف ہیں، ایک کھانے میں اور دوسرا حدیث تلاش کرنے میں۔ اس قدر منہمک وہ زیادہ کھجوریں کھانے کی بنا پر مرض لائق ہوا، اور کچھ ہی وقت کے بعد فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اساس کیا تھی؟ محبت حدیث ہی ہوگی نا۔ اس قدر انہماک کہ کیا کام ہو رہا ہے اس کا احساس نہیں۔ اس حدیث کی یہ عکاسی نہیں ہو رہی، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا فیصلہ فرما لے تو اللہ اس بندے کو کسی کام پر لگاتا ہے۔ میرے بندے فلاں کام کر، وہ کام شروع کر دیتا ہے۔ وہ کام اللہ کی رضا کا ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا ہوتا ہے۔ بندہ وہ کام شروع کرتا ہے اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی روح قبض کرو۔ وہ کام کرتے کرتے فوت ہو جاتا، کام کرتے کرتے فوت۔ یہ محدثین کا شیوا، محدثین کا کردار۔ دنیا سے جا رہے ہیں، حدیثوں کی کتابیں سامنے کھلی پڑی، اللہ کے پیغمبر کی حدیث تلاش ہو رہی، اور اسی کام کو کرتے کرتے فوت ہو گئی۔ یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، اللہ اس بندے کو نیک کام کی توفیق دیتا ہے، بندہ وہ نیک کام کرتا ہے، اللہ اس کی روح قبض کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ قیامت تک اسی نیکی میں لکھا جائے گا، اسی نیکی میں۔ جیسے ایک شخص اللہ کے پیغمبر کے ساتھ حج کر رہا تھا، احرام باندھا ہوا، سواری سے گر کر فوت ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسے احرام کی چادروں میں کفن دے، اس کا سر ننگا رکھنا، کیونکہ حاجی کا سر ننگا ہوتا ہے، اور اس کو خوشبو نہ لگانا، کیونکہ احرام کی حالت میں خوشبو استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ایسے ہی دفن کر دو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ ملبیا،
یہ شخص جب قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو تلبیہ پڑھ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک، قیامت تک اس حج میں لکھا جائے گا۔ اور محدثین یہ تو ان کی سیرتوں کا اعجاز ہے۔ یحییٰ بن معین مرض الموت ہے، آخری سانسیں، گھر والے نے پوچھا ماذا تشتہی، کیا چاہتے ہیں، کوئی خواہش ہے؟ مقصد یہ تھا کہ مریض کا دل میلا ہو رہا ہوتا ہے، دل خراب ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی کھانے کی چیز کو مشروب پینے کا ذرا طبیعت اچھی ہو جائے، کوئی ایسی بات کہیں گے ماذا تشتہی، کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ دو چیزیں چاہتے ہیں، بیت خال و سند عال، خالی گھر مل جائے جہاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اور سند عالی اگر مجھے مل جائے، مجھے پتہ چل جائے فلاں شہر میں فلاں بستی میں کوئی محدث ہے جس کے پاس جا کر پڑھنے سے سند عالی مل سکتی ہے، تو اسی حالت میں اٹھ کر جاؤں گا اور اس سے حدیث پڑھ کر آؤں گا۔ یہ باتیں کرتے کرتے فوت ہو گئے۔ یہ محدث امام احمد بن حنبل، ان کا بیٹا صالح کہتا ہے امام احمد بن حنبل ہمارے والد اپنے آخری سفر میں مرض الموت، ہم نے سوچا کہ وضو کروا دیں تاکہ دنیا سے جائیں تو پاکیزہ ہو کر جائیں، پاک صاف ستھرے۔ یہ بھی تو احد العلم کی نفاست، ہر وقت طہارت، تزکیہ، صفائی، اللہ کے پیارے پیغمبر کا قدوہ، مشعل راہ ہے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آخری مرض تھا آپ کا تو آخری دن آپ نے کیا حکم دیا تھا کہ 7 مشکیزیں پانی کے لاؤ، جس کا تسمہ کسی نے کھولا نہ ہو، اس پانی پر کسی کا ہاتھ ٹچ نہ ہوا، بالکل چشموں سے بھرا ہو اور اسی پاکیزگی کے ساتھ ڈوری لپیٹ دی گئی ہو، وہ لاؤ اور اس پانی سے مجھے غسل دو۔ تو 7 مشکیزوں سے آپ کو غسل دیا گیا۔ یہ نفاست، دنیا سے جائیں اس نفاست کے ساتھ۔ تو امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے سوچا کہ اپنے والد کو وضو کروا دیں، وضو کروا رہے، اور وہی سکرات کی کیفیت، وضو کروا رہے، وضو ہو گیا، امام احمد کی آنکھیں کھل گئی۔ فرمایا کہ خللوا بین الاصابع فإنه سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے تو نے وضو تو کرا دیا مگر انگلیوں کا خلال نہیں کرایا، خلال بھی کراؤ، وہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ یہ محدث ہے۔ اللہ ابو زرع راوی ان کا بھی ذکر ہوا سکرات الموت میں، اور ان کے دوست ان کے پاس بیٹھے ابن وارا اور ابو حاتم الرازی، اور یہ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، دوست کے ساتھ حق کے دوستی ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے دوست کو کلمے کی تلقین ہو جائے، کلمہ پڑھ لیں، لیکن سکرات کی وجہ زبان کھل نہیں رہی۔ تو ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ کوئی ایسی حدیث پڑھنا شروع کریں سند کے ساتھ جس حدیث میں کلمے کا ذکر ہے، تو ہو سکتا پرانا عہد ان کو یاد آ جائے اور وہ حدیث پڑھنے کا شوق ان کی زبان پر آ جائے اور کلمہ بھی بیچ میں آ جائے۔ چنانچہ ایک حدیث نکالی اور اس حدیث کو پڑھنا شروع کیا ابو حاتم الرازی نے اپنی سند کے ساتھ، اپنی سند کے ساتھ، شیخ اپنے بندار محمد بن بشار اور عن صالح بن عریف عن عبد الحمید بن جعفر عن یحییٰ بن ابی کثیر الجوہنی عن معاذ بن جبل، اپنے شیخ کا نام لے کر رک گیا، پھر ابن وارا نے وہ حدیث پڑھی اور اپنے شیخ کا نام لے کر رک گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ابو حاتم الرازی ان کی آنکھیں کھول دی، پرانا حدیث کا عہد یاد آ گیا، مرض الموت میں ہے، ضعیف آواز میں حدثنا بندار قال حدثنا صالح بن ابی عریب عن عبد الحمید بن جعفر عن یحییٰ بن ابی کثیر الجوہنی عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ ثم توفی رحمہ،
من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ جس کو آخر میں زندگی کے آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنتی ہے. لا الہ الا اللہ کہا ثم توفی رحمہ اللہ، فوت ہو. یہ محدث ہے. ان کی دنیا کی زندگی ایک قابل فخر اثاثہ. ان کا دنیا سے جانا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ محدث ہیں، یہ ان کی زندگی ان کی سیرت ہے. ٹائم ہو گیا شاید جی 5 منٹ ہے. ایک بات کا ادانہ بڑا ضروری ہے. باتیں سب سمیٹتے ہیں پھر کسی موقع پر انشاءاللہ. یہ تو ایک بڑا ایک ذخیرہ ہے. یہ ابن ابی حاتم الرازی عبد الرحمن ان کا نام ہے، اور کتاب ان کا جرح و تعدیل، اس میں ہم بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ابو حاتم الرازی اور ابو زرع الرازی تارکا البخاری ہے. ان دونوں محدثین نے امام بخاری کو چھوڑ دیا تھا، یعنی متروک قرار دیا تھا. بڑی بھاری جرح ہے یہ. تو اس کو چونکہ امام مسلم کا ذکر ہے تو ہمیں تو ہضم نہیں ہوتی ہے. جاننا ضروری کہ یہ حقیقت حال کیا ہے، کیونکہ یار اس کو اچھالتے ہیں بہت. بظاہر امام بخاری سے اظہار محبت کرتے ہیں، مگر اس قول کو اچھالتے ہیں کہ دو امت کے عظیم ستون ابو زرع الرازی اور ابو حاتم الرازی تارک البخاری، بخاری کو چھوڑ دیا تھا. چھوڑنے کا سبب بھی لکھا کہ محمد بن یحییٰ الذہلی انہوں نے خط لکھا تھا امام ابو زرع الرازی کو اور امام ابو حاتم الرازی کو کہ امام بخاری جو تمہارے پاس آ رہے ہیں یہ قرآن کے لفظ کے قائل، لفظ کے قائل. تو انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے چھوڑ دیا. یہ پھڈا کیا تھا، معاملہ کیا ہے؟ اصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب نیشاپور آئے تو وہاں امام محمد بن یحییٰ الذہلی ان کا شہرہ تھا، ان کے علم کا چرچا تھا اور ان کی ایک ہیبت تھی. جب امام بخاری کی آمد کی اطلاع ملی تو شہر کے علماء نے، طلباء نے، محدثین نے امام بخاری کے استقبال کا پروگرام بنایا، کیونکہ ان کی علمی ہیبت، علمی مقام یہ معروف تھا پوری دنیا میں. اور امام محمد بن یحییٰ الذہلی نے خود طلباء سے کہا کہ امام بخاری کے پاس جاؤ، ان سے طلب علم کرو. جب شاگرد چلے گئے اور امام محمد بن یحییٰ الذہلی نے کچھ دن بعد دیکھا کہ ان کا حلقہ خالی ہو چکے. یہ پورا خالی نہیں ہوا مگر بیشتر طلباء امام بخاری کے پاس چلے گئے. تو ایک اصطلاح ہے بغض معاشرت کی، حسد کی. علماء میں یہ بہت ہوتا ہے، معاشرت کا بغض اور معاشرانہ حسد. ایک عالم چاہتا ہے کہ میری زیادہ تقریب ہو اور لوگ میری طرف زیادہ متوجہ ہوں. کسی اور کی شہرت دیکھتے ہیں تو حسد سے جل جاتے ہیں اور پھر اس کو بدنام کرنے کی سازشیں کرتے ہیں. یہ جو ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. امام زہلی جب انہوں نے دیکھا کہ میرا حلقہ تقریباً خالی ہو رہا ہے اور امام بخاری کا حلقہ آباد ہو رہا ہے تو انہوں نے پھر
کسی حسد میں ایک سوال ترتیب دیا کہ امام بخاری سے یہ پوچھیں، تاکہ اس سوال کی بنیاد پر امام بخاری کو بدنام کیا جائے کہ ماذا تقول فی نفسک بالقرآن، یا ماذا تقول فی القرآن، قرآن کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے، یا قرآن کے لفظ کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے۔ اس دور میں یہ اصطلاح مشہور تھی، لفظ قرآن، لفظ قرآن، قرآن کا لفظ۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، کیا موقف ہے آپ کا؟ امام بخاری نے فرمایا القرآن کلام اللہ غیر و مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ افعال العباد مخلوقۃ، لیکن بندوں کے افعال مخلوق ہیں، بندوں کا فعل مخلوق ہے، مگر قرآن پاک مخلوق نہیں۔ اور یہ الفاظ بھی ان سے کہنا ثابت ہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق ہے، میرا قرآن کا لفظ کرنا مخلوق ہے، ان قرآن کلام اللہ ہے مگر میرا لفظ کرنا مخلوق ہے۔ امام بخاری کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دو چیزوں کے فرق کو سمجھو، ایک ہے لفظ اور ایک ہے ملفوظ، لفظ اور ملفوظ۔ لفظ بندے کا فعل ہے اور ملفوظ کلام اللہ ہے، ایک ہے قرات اور ایک ہے مقروء۔ قرات ہمارا فعل ہے، پڑھنے والے ہم ہیں، اور مقروء کتاب اللہ ہے۔ ایک ہے تلاوت اور ایک ہے مطلوب، تلاوت کرنا ہمارا فعل ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہمیں اس کا اجر ملے گا، اور مطلوب کلام اللہ ہے۔ فرق ہے یا نہیں؟ تو تلاوت، قرات، لفظ یہ ہمارے افعال ہیں جس کا ہم کو اجر ملے گا، اور مطلوب، ملفوظ اور مقروء یہ کلام اللہ ہے، یہ مخلوق نہیں۔ اور ہمارے افعال مخلوق، ہمارے افعال مخلوق۔ تو اس دور میں یہ لفظی بالقرآن کہنا یہ ناپسندیدہ تھا، مگر لفظ کی حقیقت تو درست ہے نا، پھر لفظ اور ملفوظ میں فرق ہے۔ امام بخاری جو آخری باب قائم کیا صحیح بخاری میں، باب قولہ تعالی بنظر الموازین قسط لیوم القیامہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ تُوزَنُ۔ یہاں دو نسخے ہیں، ایک نسخے میں کیا ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ تُوزَنُ، اور ایک میں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، ایک میں اقوال ہے ایک میں قول ہے۔ اگر اقوال ہو تو وہ قول کی جمع ہے، یعنی بنو آدم کے اعمال اور بنو آدم کے اقوال تولے جائیں، اور اگر قول ہو تو قول باب قال یقول سے مصدر بھی ہو سکتا ہے، یعنی بندے کا کہنا، بندے کا پڑھنا، اس کو تولا جائے گا۔ کیوں؟ بندے کا فعل ہے، یہ کہنا، پڑھنا، تلاوت کرنا بندے کا فعل ہے جس کا اس کو اجر ملے گا۔ تو لفظ اور ملفوظ میں فرق ہے۔ اس دور میں یہ جملہ ناپسندیدہ قرار دیا جاتا تھا۔ امام احمد حنبل کا قول ہے من قال لفظی بالقرآن فهو جہمی، من قال لفظی بالقرآن مخلوق فهو جہمی، کہ جو شخص یہ کہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق ہے وہ جہمی ہے۔ اب امام احمد حنبل اس کو جہمی قرار دے رہے، امام بخاری اس کو جائز قرار دے رہے، حالانکہ دونوں اماموں کا موقف ایک ہے۔ لفظی بالقرآن کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک لفظ مصدر میرا قرآن پڑھنا مخلوق ہے، اور ایک لفظ معنی ملفوظ، کیونکہ مصدر اپنے حقیقی معنی میں بھی ہوتا ہے اور مصدر معنی مفعول بھی ہوتا ہے، تو مصدر معنی ملفوظ بھی ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے یہ جملہ غلط ہے۔ امام احمد بن حنبل چاہتے تھے کہ اس قسم کا جملہ استعمال نہ ہو تاکہ جہمیہ کو کوئی بات کرنے کا موقع نہ ملے، مگر جو فرق ہے لغوی وہ تو ہے ہی ہے۔ لفظ انسان کا فعل ہے اور ملفوظ کلام اللہ ہے، تلاوت انسان کا فعل ہے اور مطلوب کلام اللہ ہے۔ موقف درست ہے، جو موقف امام احمد بن حنبل کا ہے وہی موقف امام بخاری کا، وہی موقف امام زہلی کا، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ایک جملہ ہاتھ آ گیا جس کی بشاہت اس دور میں عام تھی، تو امام زہلی رحمہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ جو امام بخاری کے موقف کو قبول کرے گا ہماری مجلس سے وہ چلا جائے،
ہمارا سماع وہ ختم کر دے اور جو کچھ ہم سے پڑھا ہے وہ کتابیں ہم کو لوٹا دے. چونکہ وہاں امام زہلی کی ایک ہیبت تھی, ان کا ایک مقام تھا, کسی کو ہمت نہ ہوئی, حالانکہ دل سے سب چاہتے تھے, مگر ایک شخصیت نے ہمت کی, وہ امام مسلم تھے. اٹھے, اپنے گھر گئے اور ایک حمال کو بلایا, اور جو نسخے امام زہلی سے سنے تھے وہ سارے کے سارے اونٹ پہ لاد کے واپس لوٹا دیے, اور سیدھا امام بخاری کے پاس گئے اور کہا کہ اے استاد الاساتذہ, امیر المومنین الحدیث, میں آپ کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہوں, اجازت دیجیے کہ آپ کے پاؤں بھی چوم لیں. اس قدر امام بخاری کی عزت کرتے تھے اور تقریب کرتے تھے. یہ سارا معاملہ تھا. امام زہلی اس معاملے کو ہوا دے رہے تھے صرف اسی بغض معاشرت کی بنا پر, بغض معاشرت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آفرین ایک لفظ نہیں کہا, اپنا موقف پیش کر دیا اور ساتھ یہ فرما دیا افوض امری الی اللہ واللہ بصیر بالعباد, میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں اس شہر میں کسی فتنے کی خاطر نہیں آیا, چونکہ یہاں میرا رہنا تنگ کیا جا رہا ہے تو میں یہاں سے جا رہا ہوں. امام بخاری کچھ کہے بغیر وہاں سے چلے گئے. بڑے صاحب اخلاق تھے, بڑے صاحب اخلاق. کسی نے کہا بددعا ہی کر دیجیے, کہا کہ نہیں, اللہ کا پیغمبر فرمان ہے کہ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض, کسی کے ظلم پر تم صبر کرو, صبر کرو حتیٰ کہ تمہاری میری ملاقات حوض کوثر پہ. یہ سارا قضیہ تھا, یہ سارا قضیہ. اس میں حق امام بخاری کے ساتھ, اور یہی موقع امام احمد بن حنبل کا بھی تھا, امام زہلی کا بھی تھا. لیکن یہ ایک رقابت اور ایک بغض معاشرت کی شکل بن گئی, اور یہ علماء میں ہوتی ہے, ہر دور میں ہوتی ہے, بڑوں میں ہوتی, چھوٹوں میں ہوتی. امام زہلی کے ترجمے میں نے پڑھا تھا, بڑا عرصہ ہو گیا, نام ذہن سے نکل گیا. ان کی وفات کے بعد ان کے شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا یا شیخ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو, یعنی وہ ذہن میں تھا امام بخاری کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا, آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا. فرمایا کہ میں نے توبہ کر لی تھی, اللہ نے معاف کر دیا. شاگرد نے پوچھا آپ کی حدیثوں کا کیا بنا, کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری حدیثوں کو سونے کے پانی سے لکھا جائے, سونے کے پانی سے. اچھا, اب امام ابو زرع الرازی اور امام ابو حاتم الرازی جن کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے امام بخاری کو چھوڑ دیا, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ امام یہی دونوں امام مسلم کو اپنے زمانے کے تمام مشائخ پر مقدم قرار دے رہے, اور امام مسلم اس قضیے میں امام زہلی کو چھوڑ کے امام بخاری کے پاس آ گئے. اس لیے لگتا ہے کہ یہ قول کہیں فہم ہوا ہے, اور فہم یہ قول داخل ہوا ہے, اس لیے اس قول کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو چونکہ بہت سے لوگ جو امام بخاری کی اور محدثین کی تنقیص شان کرتے ہیں, ان باتوں کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر ان کی کوئی اساس نہیں اور کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے. تو یہ محدثین, زمرہ محدثین, گروہ محدثین اپنی خدمات انجام دے کر دنیا سے چلا گیا. آج وہ حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, بحمدللہ ہر مقام پر درس حدیث ہو رہا ہے. یہ ایک ایک حرف ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ پاک ہمیں اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے, ہم کو حدیث کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے, ہمیں حدیث سننے کا, پڑھنے کا, یاد کرنے کا, آگے پہنچانے کا شوق عطا فرما دے, اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.